السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاریکس سائیکالوجی کورس کا پارٹ 1 ہے۔ فاریکس کے اندر، آن لائن بزنس کے اندر، ٹریڈنگ کے اندر 90% سائیکالوجی ہے اور 10% آپ کی ایجوکیشن ہے۔ اگر آپ کی سائیکالوجی ٹھیک ہے تو آپ اس بزنس کے اندر سے پروفٹ کما سکتے ہیں، اور اگر آپ کی سائیکالوجی ٹھیک نہیں ہے آپ جو مرضی کر لیں وہ آپ کبھی بھی پروفٹ کے اندر نہیں آ سکتے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں 7 چیزوں کے اوپر بات کروں گا۔ اگر آپ 7 چیزوں پہ عمل کرتے ہیں اور 7 چیزیں آپ لوگ اس کے اوپر گرفت حاصل کر لیتے ہیں، 7 چیزوں کی تھنکنگ ہے، آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ان 7 چیزوں کو نہیں سوچیں گے، دنیا کا تمام علم آپ کے پاس ہو جائے، آپ اس فیلڈ کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور آج کی یہ چیزیں انمول چیزیں ہیں جن کی قیمت دنیا کے اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے، یہ 7 چیزیں ٹریڈنگ بزنس کے اندر ان ہونے سے پہلے ذہن میں رکھنی ہے۔ سب سے پہلی چیز میں بات کروں گا تھنکنگ، سوچ کی ہے۔ آپ دنیا میں سب سے بڑی طاقت سوچ ہے، سب سے اہم چیز سوچ ہے، سب سے قیمتی چیز سوچ ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے دنیا میں فلاں جگہ پہ فلاں مقام پہ آپ پہنچنا ہے، اس سوچ آپ کو اس چیز پہ لے کر جا سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ سوچیں کہ آپ نے اسلام آباد جانا ہے، شاید کراچی آپ اپنے گھر سے نہیں جا سکیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے سوچنا ہے کہ یہ بزنس کرنا ہے نہیں کرنا ہے، محنت کرنی ہے نہیں کرنی۔ کامیاب لوگ کتنی محنت کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں، اور ناکام لوگوں کی ناکامی کی وجوہات کیا ہیں، اس بزنس کے اندر کتنے لوگ پرافٹ میں ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اس بزنس کے اندر میرے اندازے کے مطابق 1000 میں سے 1 بندہ نفع میں ہے، اور تنی فارکس کی جن کی سائیکالوجی ٹھیک ہے، جو ویڈیو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ 100 میں سے تقریباً 60 بندہ نفع میں ہے۔ نمبر 2، دنیا کے اندر آپ کہیں بھی بزنس کے لیے جاتے ہیں، دنیا کے اندر آپ صحیح کسی بھی کاروبار کے لیے جاتے ہیں، جاب کے لیے جاتے ہیں، آپ کی پہلی چیز ذہن میں ہوتی ہے تنخواہ، دوسری چیز آپ کی ہوتی ہے محنت، کام۔ آپ اس جگہ کے اوپر انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے ذہن کے اندر یہی چیز آتی ہے کہ آپ لوگوں کی اس بزنس کے اندر سیلری کتنی ہوگی۔ اگر کوئی آپ کو بولتا ہے سیلری ہے 35,000 اور آپ کی ایکسپیکٹیشن 55,000 کی ہے تو آپ نہیں جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ یہ سمجھیں کہ اس بزنس کے اندر ہاؤ مچ پرسنٹ، آپ کتنا پرسنٹ پروفٹ کما سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، دنیا کے اندر ایک حقیقت ہے، فارکس میں نقصان کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک کاروبار سے ہٹ کے آپ اس بزنس کے اندر آتے ہیں، مثال کے طور پر آپ لوگ آتے ہیں اس بزنس کے اندر، اور آنے کے بعد آپ بولتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ کاروبار ہے، اس کے اندر میں $100 سے دن کے 200 بناؤں گا، 300 بناؤں گا، 500 بناؤں گا، 700 بناؤں گا۔ بھائی ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، پاکستان نے دنیا کا سب سے مہنگا قرضہ 15% سالانہ پہ سود پہ چائنا سے لیا تھا۔ اگر کسی بھی بندے کے لیے مہینے میں پیسہ ڈبل کرنا ممکن ہوتا تو پاکستان ایک مہینے بعد پیسہ ڈبل کر کے چائنا کے منہ پہ مارتا، اگلے سال اسی پیسے کو ڈبل کر کے امریکہ کے منہ پہ مارتا، تیسرے مہینے پیسہ ڈبل کر کے IMF کے منہ پہ مارتا۔ تو ہم تو 1 سال کے اندر اپنا قرضہ اتار سکتے تھے نا۔ یا آپ کسی بینک والے کے پاس جاتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں کہ بھائی مجھے سود پہ پیسہ چاہیے، آپ لوگ پرافٹ پہ بولتے ہیں یا جو بھی بولتے ہیں لیکن ہے تو سود، تو وہ بولے گا کہ ٹھیک ہے بھائی میں آپ کو 15% سالانہ پہ سود پہ پیسہ دیتا ہوں، ₹1,00,000 دیں گے، سال کا 1,15,000 ہوگا۔ آپ 50,000 لیں گے، سال کا 60,000 ہوگا۔ سم ٹائم زیادہ بھی ہوتا ہے، مطلب 15%، 18%، 20%، 10% یہ ریٹ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اگر اس کے اندر پیسہ ڈبل کرنا ممکن ہوتا ہے تو بینک والے آپ کی منتیں کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ پیسہ آئیں اور 15% سالانہ پہ ہم سے پیسہ لیں، 15% سالانہ پہ ہم سے گاڑی لیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی وہ پیسہ ڈبل کیوں نہیں کرتے۔ کیا آپ لوگ اس بزنس کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند ہیں؟ کیا آپ کے لیول کا بینک والوں کے پاس بندہ نہیں، پاکستان کے پاس بندہ نہیں، وہ ڈبل ٹرپل کرنا ہے، یا چائنا والوں کے پاس بندہ نہیں، وہ ہمیں 15% سالانہ سود پہ پیسہ دے رہے ہیں، تو وہ خود مہینے کا ڈبل کیوں نہیں کرتے؟ یا آپ دنیا کے اندر کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، لائک ایک بندہ ہے، میں اکثر مثالیں دیتا ہوں، ایک شاپ ہے، ایک بڑی گاڑی ہے جس کو ہم لوگ بڑے ٹرک بولتے ہیں، جس کے 10-12 پہیے ہوتے ہیں، جو بڑا ٹرک ہے وہ تقریباً ان دنوں تو بہت مہنگا ہوگا، کچھ عرصہ پہلے وہ تقریباً 1.25 کروڑ کا تھا، بڑی مشکل سے مہینے کا 1.5-2 لاکھ روپیہ بچتا تھا، خرچے وغیرہ نکال کر 2.5 لاکھ بچ جاتا تھا۔ تو کیا آپ ان سے زیادہ ذہین ہیں؟ نہیں۔ اس بزنس میں میں کون ہوں؟ میں تنی فارکس سے ہوں۔ دنیا میں 2021 میں، آج 2024 چل رہا ہے،
11वें महीने में दुबई एक्सपो में बेस्ट ग्लोबल एजुकेटर अवार्ड मिला था, वो हमें मिला था। दुनिया में 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, दुनिया के अंदर 1200 के राउंड अबाउट लेक्चर्स हैं, इन्वेस्टर पासवर्ड है, हमसे प्रॉफिट देख सकते हैं, सब कुछ ओपन बोलते हैं। पाकिस्तान में शायद सबसे बड़ा फॉरेक्स का चैनल है जो पहले दिन फॉरेक्स के टॉपिक के ऊपर था। हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट का सालाना 30% से 100% कमाते हैं। मसलन आप लोग ये समझें कि आपके अकाउंट में 100 रुपया है तो आप साल के 30 रुपए कमा सकते हैं, 40 रुपए कमा सकते हैं। आपके अकाउंट में लाख रुपया है तो 30,000 कमा सकते हैं, करोड़ रुपया है तो 30 लाख कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के अकाउंट के अंदर $1,000 है और आप बोलते हैं कि मैं साल, आपके अकाउंट में लाख रुपए है और आपको साल का 30,000 नफा आता है, तो आप बोलेंगे भाई मुझे तो 2500 रुपया महीने का आ रहा है, ये तो मेरे इंटरनेट का बिल नहीं जमा हो रहा, तो मैं इसको, मेरे किसी काम का नहीं है। हकीकत में आपके किसी काम का नहीं है। अगर आप एक छोटे इन्वेस्टर हैं, 100, 200, $500 आपको सीखने में सपोर्ट कर सकता है, लेकिन आपके लिए फॉरेक्स एक जहन्नम है जो मुआशी तौर पर आपके पैसे को आग लगा दे। तो फॉरेक्स में साल का मैक्सिमम हम लोग 30% कमाते हैं। अब आप लोगों के जहन में एक बंदे ने मुझे सवाल किया कि बैंक वाले 30% क्यों नहीं कमाते? वो कमाते हैं 30%, 40%, 30%, 50%। लेकिन चूंकि अब आप किसी भी बैंक के पास जाएं, वो 15%, 16%, अभी 20% वो आप लोगों को दे रहा है, या समटाइम 15%, 18%। अब उनके एक एक जो बैंक है उसका जो रेंट है वो लाखों में है, उनके ऊपर 5-7% पड़ रहा है, फिर उनकी सैलरीज हैं, फिर बैंक का अपना प्रॉफिट है, फिर बैंक्स के इवेंट्स होते हैं, मार्केटिंग होती है, तो वो 40% या 45% या 35% अगर साल के कमाएं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो 15% या 18% से ज़्यादा आपको दे दें। इसके अंदर मैक्सिमम हम लोग इतना कमा सकते हैं जो दुनिया में, एशिया में टॉप लेवल के लोग। नंबर 3, आप लोगों को शॉर्ट टर्म थिंकिंग, मैं इसके लिए एक मिसाल देकर समझाता हूँ। ये आपके मैं साइकोलॉजी की बात है कि कुछ लोग बोलते हैं भाई मुझे डेली का $100 पे $1,000 चाहिए, $100 पे $1 चाहिए, 2 दिन का चाहिए, हफ्ते का चाहिए। मुझे एक चीज़ बताएं कि आप, मैं रात को भी एक बंदे को मिसाल दे रहा था कि आपका कोई कारोबार है, ये फॉरेक्स कारोबार है, मजदूरी या दिहाड़ी नहीं है, कि आपका क्या होगा? अब एक बंदे की शॉप है, शूज़ की है, कपड़े की है, कुछ भी है, और वो आप लेकर आते हैं, तो आपका क्या बनता है? वो शॉप आप उसके ऊपर एक ही किस्म के 100 शूज़ लेकर आते हैं, 100 जोड़ा ले आते हैं। अब क्या होगा कि आप बोलेंगे मुझे शॉर्ट टर्म, मुझे डेली का प्रॉफिट चाहिए, मैंने वो 100 शूज़ डेली का निकालना है, चाहे वो नफ़े में निकले चाहे नुकसान में निकले, तो क्या कामयाब हो सकते हैं? यकीनन आप यही बोलेंगे कि ये होगा कि उसने एक शूज़ जो था उसका 3,000 का लाया, तो उसने 3500 का बेचना है। वो एक दिन में बिके, वो 2 दिन में बिके, वो हफ्ते में बिके, 100 में से 2-4 एक दिन में बिक जाएंगे, कुछ हफ्ते में बिक जाएंगे, कुछ महीने में, और शायद ऐसा भी हो कि कोई चीज़ जो है वो 6 महीने के बाद बिकेगी। लेकिन उसने क्या करना है, उसने वो 3,000 की जो चीज़ है वो 3500 में बेचनी है, चाहे उसके 1 साल के बाद ही क्यों ना बिके। ये कारोबार का असूल होता है। उसने 3,000 से 3500 प्रॉफिट तो रख लिया, लेकिन उसने वक्त का तयन नहीं किया। तो अगर आपकी सोच है कि मैं डेली इतना चाहता हूँ, मैं फला, देखें चाहने को तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं एक ही दिन के अंदर दुनिया का सारा पैसा मेरी जेब में है, मैं पाकिस्तान का कर्जा उतारूँ, तो क्या मेरे पास आ सकता है? क्या चाहने को तो हज़ारों सियासतदान चाहते हैं कि भाई हम लोग पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। यकीनन आप भी चाहते होंगे, मैं भी शायद चाहता हूँ, तो क्या मैं बन दूँगा? चाहत और हकीकत, ख्वाब और हकीकत में आपने फ़र्क देखना है कि आपका फ़र्क क्या है। तो आपकी जो चाहत है, आपने इसका जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट आपने सालाना देखना है। आपने ये नहीं देखना कि मुझे 1 दिन का प्रॉफिट चाहिए, मुझे 2 दिन का चाहिए, मुझे महीने का चाहिए, साल में। अब मैं आपको इस जगह के ऊपर एक एंड की मिसाल देकर इस नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। साइकोलॉजी भी बात है ना, कि एक बंदा है, वो बंदा $100 से $1,000 बनाकर 7 दिन के बाद अकाउंट वॉश कर देता है, साल के बाद उसका अकाउंट 0-0। दूसरा बंदा है, वो $100 के ऊपर पूरा साल ट्रेडिंग करता है और उसको $2 का प्रॉफिट आता है, साल के बाद उसके अकाउंट में $102 है। अब कामयाब कौन है? आप बोले कि यकीनन वही कामयाब है जिसका 100 से $102 बैलेंस है, साल के बाद भी है, $2 नफा है, वो कामयाब है। लेकिन जिसने $100 से $900 प्रॉफिट लेकर $1,000 कमाया, वो नाकाम है। रीज़न क्या है?
ریزن یہ ہے اس کی کہ وہ جو بندہ ہے اس بندے نے نقصان نہیں کیا، وہ کامیاب ہے. زیادہ کمانا کامیابی نہیں ہے، نقصان سے بچنا کامیابی ہے. نمبر 4، دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ کسی بھی بندے کو اس فیلڈ میں لاتا ہے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ فاریکس کو انٹروڈیوس کرنے والا کسی بھی کام کو. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ میں نے آپ کو شروع میں بولا کہ 1000 میں سے 999 بندہ لاس میں. شاید آپ کو دنیا میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جس کو میں نے بولا ہو کہ یار اس بزنس میں آ جائیں، پیسہ ہی پیسہ ہوگا. رات کو بھی مجھے ایک بندہ بول رہا تھا کہ بھائی میں چاہتا ہوں، میں غریب لوگوں کی جو عورتیں ہیں وہ گھر سے باہر نکلنا ان کے لیے تھوڑا مشکل ہے، تو اس کے لیے میں ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بے وقوف انسان ہے، آپ کا ذہن خراب ہے. کہتے کیوں؟ میں نے کہا غریب بندے کے اکاؤنٹ میں جب مشکل سے وہ پورے مہینے کا یتیم بندہ ہے، وہ 40,000 روپے اگر وہ انویسٹ کرتا ہے اس کو اجڑ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یا لاکھ وہ انویسٹ کرتا ہے تو اس کو تو شام کو کھانے کا بھی کچھ نہیں ہوگا. اگر اس کو 2,500 مہینے کا آ جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ تو جس کا $1,00,000 ہے اس کا اگر سال کا $30,000 آتا ہے تو بہت اچھی رقم ہے، سرکٹ چل جائے گا، ایکسٹرا پیسہ پڑا ہوا ہے. لیکن جس کے پاس $100 ہے وہ کیا کرے گا؟ $30 میں اس کو $2,500 مہینے کا آئے گا. ایوریج $30 اگر سال کے پڑتے ہیں تو سم ٹائم 70% بھی ہو جاتا ہے، لیکن آپ 30% بولیں. تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمیں انٹروڈیوس کرنے والا ہے وہ سالہ خود نقصان میں ہے. اب میں نے بڑی بدتمیزی والی بات کی، یہ میں نے بہت کم بدتمیزی والی بات کی، ان کو تھپڑ مارنے چاہیے. انہی کی وجہ سے لوگ لاس میں. میں پچھلے دنوں ایک جگہ کے اوپر گیا تھا تو وہاں کے اوپر کوئی معزز اساتذہ بھی تھے، تو انہوں نے مجھ سے اس ٹاپک کے اوپر بات کی تھی. تو میں نے ان کو بولا کہ یہ آپ کا اسکول ہے. ایک وقت ایسا تھا کہ میں چونکہ تھوڑی بہت کرکٹ بھی کھیلتا ہوں اور کوئی اس طرح کی سرگرمیاں بھی ہیں، تو ایک دن میرے ایک بہت قریبی بندہ تھا، ہم کرکٹ کھیل رہے تھے ہارڈ بال کا، گرمیوں کا دن تھا، شدید گرمی تھی، دن 11 بجے کا ٹائم تھا. گراؤنڈ کے اندر میں کور پہ کھڑا تھا تو ایک آیا میرے جاننے والا تھا، اس نے کہا تنویر ادھر آ جائے. میں نے دیاڑی لگا لیا، مجھے پتا میں وڈرا کیسے کروں. میں نے سر نیچے کر دیا. بہرحال میں تو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا، کچھ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے کہ یار یہ کون سی دیاڑی کی بات کر رہا ہے. بہرحال اس نے دوسری بار تیسری بار جب بولا، چوتھی بار بولا، تو اس کے نزدیک 5-7-8 بندے اکٹھے ہو گئے، کچھ بندے اکٹھے ہو گئے. تو کہ یار میرے $60 کی دیاڑی ہے. تو میں نے دیکھا، جو میرے ابھی تھوڑی سی یاد ہے، پرانی بات ہے، انہی لڑکوں نے کیلکولیٹر نکال دیا کہ یہ کون سا کام ہے کہ 180 روپے کا ڈالر، 190 کا ان دنوں تھا، کہ یار یہ مزے کا کام ہے کہ $60 کی دیاڑی ہے، مطلب 10,000 کی، یہ تو بڑے مزے کی ہے. بہرحال میں گیا ادھر، جا کر سب کے سامنے اس کی صحیح والی انسلٹ کر دی. میں نے کہا ان لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتا کہ تو نے گھر کی بھینس ماں سے چھپ کے بیچ کر اس بزنس کے اندر اجاڑ دی تھی. تو یہ کیوں نہیں بتاتا کہ تو نے آج تک نفع نکال کر نقصان میں سے تو 6 لاکھ 7 لاکھ روپے کا مقروض ہے. تجھے $60 کو تو پھیلا رہا ہے لیکن اپنے 6 لاکھ نقصان کو چھپا رہا ہے. یہی انٹروڈیوس کرنے والا ہے. وہ لوزر ہے، وہ لاس والا ہے. جب وہ لاس والا نہیں ہے تو وہ بہت کم عرصے سے آیا ہے. آپ نے یاد رکھیں کسی بھی چیز کی جو ہسٹری ہوتی ہے وہ 1.5-2 سال کی ہوتی ہے. اس کے بعد نمبر 5، یہ بھی رمضان میں بھی میرے پاس کیس آیا تھا. ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کچھ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو فاریکس سکھانا چاہتے ہیں، آپ انویسٹر ہیں، ہم آپ کو ایسا کام سکھانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بہت امیر کبیر ہو جائیں گے. یہ میں ویڈیو لمبی اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ آپ سائیکالوجی اگر آپ کی 90% سیٹ ہو جائے گی، آنکھیں بند کر کے بھی ٹریڈ لگائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے. تو اب دیکھیں کہ آپ کو ایک بندہ میسج کرتا ہے، نہ جان نہ پہچان، ہو سکتا ہے کہ اس فیس بک کے اوپر اس کے نام ہو رضیہ اور پیچھے سے وہ رضوان ہو. اچھا وہ بولے کہ جی میں آپ کو بہت امیر بنانا چاہتا ہوں، میں سکھانا چاہتا ہوں. تو ہمارا چاچا لگتا ہے کیا؟ تو آپ لوگ ایک چیز ذہن کے اندر یاد رکھ لیں، ایک چیز ذہن کے اندر یاد رکھ لیں کہ جو بندہ اس فیلڈ کے اندر آپ سے رابطہ کرتا ہے، آپ آن لائن فیلڈ میں، پھر آپ کے میں سائیکالوجی پہ بات کر رہا ہوں، پھر آپ آف لائن فیلڈ میں چلے جائیں، آپ کا کوئی بھی بزنس ہوگا تو اس بزنس کے اندر
ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ہوٹل بنائی ہوئی ہے تو روڈ پہ جائیں جی ہم آپ کے فائدے کے لیے، آپ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوں ہر گھر کا کہ ہم آپ کو فائدے کے لیے آپ کو کھانا سستا دے رہے ہیں. کبھی آپ نے کسی کی منت کی؟ نہیں کی. آپ کی فرنیچر کی شاپ ہے، کبھی آپ نے روڈ پہ کھڑے ہو کر بولا یار آپ فرنیچر لیں ہم آپ کو بہت امیر بنا دیں گے؟ یقیناً نہیں کی. تو یہ بندہ آپ کے پاؤں کیوں پکڑ رہا ہے؟ قانون یہ ہے کہ جس نے شوز کی شاپ بنائی ہوئی ہے، جس بندے کو ضرورت ہوتی ہے وہ شوز والی شاپ کے اندر جاتا ہے. شوز والا شاپ کسی گھر کے اندر نہیں جاتا کہ میں آپ کے فلاح کے لیے یہ کام کر رہا. تو جو بندہ آپ کو فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ اس فیلڈ میں لا رہا ہے ایڈز کی صورت میں، وہ خود دھندا کرنے والا ہے. وہ اپنے پرافٹ کے لیے آپ کو چونا لگا رہا ہے اور اندر سے زہر بیچ رہا ہے اوپر سے مٹھائی ڈال کر. تو یہ کسی بھی اعتبار نہیں کرتا. کوئی آپ کے بھلے کے لیے آپ سے رابطہ نہیں کرتا. نہ بزنس کا اصول ہے پانی پیاسے کے پاس نہیں جاتا، پیاسا پانی کے پاس جاتا. 6 نمبر پہ آپ لوگ مختلف لوگ ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، آپ کو بندہ ملتا ہے کہ میں سکھاتا ہوں، میں یوٹیوب کے اوپر سکھاتا ہوں. یار بہت ایکسپیرینس والا بندہ ہے، بہت پرافٹ والا بندہ ہے، بہت ویڈیوز والا بندہ ہے، بہت بڑا بندہ ہے، بہت بڑا نام ہے. آگ لگانی ہے نام کو، آگ لگانی ہے یوٹیوب کو. کرنا کیا ہے اس بندے کا؟ دیکھیں اس بندے سے آپ نے انویسٹر پاسورڈ لینا ہے کہ آپ خود نفع کے اندر ہیں یا نقصان میں. ہمیں کسی کے علم سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ لوگ جس ٹائم کے اوپر بھی کسی بھی ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں، کسی سے میڈیسن لیتے ہیں، تو آپ کے ذہن کے اندر یہی چیز ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر ہونا چاہیے، چاہے اس کی وجہ سے آپ مر جائیں. آپ کا بندہ مر جائے آپریشن میں لیکن آپ ڈاکٹر سے آپریشن کروائیں گے. آپ کا مرضہ، آپ کا مریض صحت مند ہو جائے کہ آپ کا جو مریض ہے وہ صحت مند ہو جائے، لیکن آپ کبھی بھی کسی سبزی والے سے، کسی ایسے بندے سے علاج یا آپریشن نہیں کروائیں گے جو ڈاکٹر نہ ہو. تو اس کے لیے قانون ہے اور وہ ہے انویسٹر پاسورڈ. آپ کو کوئی بھی بندہ بولتا ہے، میں مجھ سے سن رہے ہیں کہ یار آپ یہ کام کر لیں، یہ اسٹریٹجی لے لیں، یہ سگنل لے لیں، یہ سروس لے لیں، فلاں لیں، سارے کے سارے دھندا کرنے والے لوگ ہیں، ٹیکہ لگانے والے لوگ ہیں. آپ ان سب بندوں سے ایک کام کریں کہ بولیں بھئی آپ خود نفع میں ہو یا نقصان میں. وہ بولے گا نفع میں، آپ بولیں گے کتنے عرصے سے، وہ بولے مہینے میں، آپ بولے چل جا. رانگ نمبر. ہمیں اس بندے سے سیکھنا جو کم سے کم سال 2 سال سے تو آیا ہو. وہ بولے جی نہیں میں تو بڑے عرصے سے 10 سالوں سے پروفٹ میں ہوں، 50 سالوں سے پروفٹ میں ہوں. آپ اس کو بولیں گے پتر انویسٹر پاسورڈ دے دے. وہ بندہ بولتا ہے فلاں بروکر اچھا ہے، آپ بولیں کہ انویسٹر پاسورڈ دے دے. حرامی اور حلالی خون کی پہچان کے لیے ضروری ہے فارکس مارکیٹ کے اندر، میں اس بزنس کے پوائنٹ آف حوالے سے، کہ جو آپ کو چونا لگا رہا ہے اس سے صرف انویسٹر پاسورڈ مانگے. اور انویسٹر پاسورڈ مجھ سے بھی آپ بے شک مانگ سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم مانگ سکتے ہیں. میں نقصان میں ہوں تو بتا دوں گا بھائی میں نقصان میں ہوں. اور آج کے دن تک الحمدللہ 44,000 کوئی $600-700 میرا ایک اکاؤنٹ کا پرافٹ ہے، جو کہ دورانی اس کا تقریباً 3 سال سے زیادہ ہے. میں ایک اکاؤنٹ کی بات بتا رہا ہوں. تو انویسٹر پاسورڈ کے علاوہ آپ نے کس سے مشورہ نہیں لینا. ہاں ایسے کے اوپر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بھیا ہم تو فری ایجوکیشن دے رہے ہیں، تو ان کو بولو تیری ماں مر رہی ہو تو کیا کسی کسائی سے جو بکرے ذبح کرتا ہے اس سے فری کا آپریشن کروائے گا دل کا؟ وہ بولے نہیں میں تو نہیں کرواؤں گا. کیوں نہیں کروائے گا؟ کیونکہ وہ بھی تو فری میں کر رہا ہے. اب جب تک آپ لوگوں کو یہ چیزیں نہیں پتہ ہوں گی نا، آپ کی سائیکالوجی سیٹ نہیں ہوگی. تو آپ اس کو بولیں گے پتر مرنا ہے مر جائے، نقصان ہو جائے، لیکن مجھے پہلے یہ بتا تو خود نفع میں یا نقصان میں. ایک لوزر بندہ کبھی بھی کسی کو نہیں پرافٹ میں لا سکتا. آخری چیز، آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر جب انویسٹر پاسورڈ مانگیں گے نا تو بہت سے لوگ اسکرین شاٹ دیں گے، ہسٹری دیں گے. فیس بک پہ دیکھیں گے تو بہت سے لوگ اپنے اسکرین شاٹ لگا رہے ہوں گے اور جی ہم نے اتنا پرافٹ کما لیا. آخری اور تھوڑی سی اچھے لیول پہ بدتمیزی کے علاوہ معذرت کے ساتھ میں بیان کر کے جا رہا ہوں، آپ لوگوں کا فارکس کے علاوہ آن لائن فیلڈ کے علاوہ کوئی ایکسپیرینس ہوگا. ایک پولیس والا میرے پاس آیا، میں اس سے بھی بولتا ہوں آپ کبھی آپ سرکاری جاب کرتے ہیں، آرمی میں ہیں، پولیس میں ہیں، آپ نے کبھی سوشل میڈیا کے اوپر یہ پوسٹ لگائی کہ میری 30,000 سیلری ہے الحمدللہ میری پے سلپ ہے؟ آپ بولیں گے نہیں. میں نے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے خاندان میں سے کسی نے لگائی؟ آپ بولیں گے کبھی کسی نے نہیں لگائی. میں آپ سے بول رہا ہوں کہ آپ پورے آرمی کے اندر کسی ایسے کو جانتے ہیں کہ جو فیس بک پہ لگا دیتا ہے کہ مجھے اتنا پیسہ مل گیا؟
آپ بولیں گے کبھی بھی نہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی اپنی، آپ کے بھائیوں کی، آپ کے دوستوں کی، کسی کی بھی شاپ ہے، شوز کی ہے، ہوٹل ہے، کوئی بھی بزنس ہے، فرنیچر کی ہے، تو کبھی اس بندے نے فیس بک پہ پوسٹ لگائی کہ میں نے ایک چیز 40,000 کی لائی تھی اور 45,000 کی ایک بندے کو دی ہے، مجھے 5,000 کا میں نے چونا لگا لیا ہے، نفع کما لیا ہے، بہتری کر لی ہے. میں آپ کو نا تھوڑا سا پنجابی زبانوں میں تھوڑا سا آسان لہجوں میں بات نا کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے. آپ یقیناً بولیں گے کہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں کا ایک اصول یہ ہے کہ ہر انسان اپنی انکم کو چھپاتا ہے. کوئی بندہ اگر ایک چیز، اس کے شوز بیچ رہا ہے، موبائل بیچ رہا ہے، کمپیوٹر بیچ رہا ہے، وہ 10,000 کا ہے تو وہ بولے گا کہ بھائی وہ 10,000 کا 15,000 کا بیچ رہا ہے، وہ بولے کہ یار اس میں تو بہت کم نفع ہے، بس 1,500 ہے، خرچے بھی ہے تو یار اتنا تو آنے دے. یہ نہیں ہوگا کہ وہ 10,000 کا تو وہ بولے جی میرا 8,000 کا آیا ہوا ہے، میں 15,000 کا کما رہا ہوں. یقیناً نہیں بولے گا. معاشرتی طور پر جاتے ہیں، میں سائیکالوجی پہ بات کر رہا ہوں. فارکس ٹریڈنگ بہت بعد کی بات ہے، انڈیکیٹر، فنڈامنٹل، فلاں فلاں بہت دور کی بات ہے. میں آپ سے صرف ایک چیز پوچھ رہا ہوں، اور وہ چیز یہ ہے کہ کبھی آپ لوگوں میں، ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کسی اپنی انکم اپنے خاندان والوں سے بھی چھپاتا ہے. مثال کے طور پر آپ اکثر لوگ ایسے ملیں گے جن کے لاکھ روپے سیلری ہوگی، انہوں نے اپنی بیوی کو بھی 70,000 بتائی ہوئی ہوگی. بے شمار ایسے لوگ آپ کو ملیں گے. تو ایسے کم ملیں گے جن کی لاکھ ہوگی وہ 1.5 لاکھ بتائیں گے، شو منٹ کرائیں گے. ہاں الگ بات ہے کہ کسی گھر میں رشتہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کو رشتہ نہ مل رہا ہو تو وہ کچھ عرصے کے لیے بول دیتے ہیں کہ ہمارے وہاں یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، بعد میں کھودا پہاڑ نکلا چوہے والی بات ہے. تو ہمارے معاشرے میں ہر انسان اپنی انکم چھپاتا ہے، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو فیس بک ملے گا جی میں نے $12,000 کما لیا. وہ کیوں بتا رہا ہے؟ میں آپ سے سائیکالوجی پہ بات کر رہا ہوں. وہ اس وجہ سے بتا رہا ہے کیونکہ جس بندے کی سائیکالوجی نہیں ہے، نفسیات اس کی غلط ہیں، وہ اس بندے کی سوچ نہیں ہے، وہ بندہ آپ کو ٹیکا لگانے کے لیے اپنا منجن بیچ رہا ہے، فراڈیا ہے، چیٹر ہے. ایسے لوگوں کی بات کرنی ہے. بہرحال میرے آج کی اس ویڈیو کے اندر مجھے نہیں پتا کہ بہت لمبی ہو گئی یا نہیں ہوئی. میں نے 7 چیزوں پہ بات کی ہے. سب سے پہلے آپ کی تھنکنگ ہے. نمبر 2 کہ آپ اس بزنس سے کتنا پرافٹ کما سکتے ہیں. تیسرا کہ روزانہ کا پرافٹ دیکھنا ہے کہ مجھے آج کتنا ملے گا، گھنٹے میں کتنا ملے گا، فلاں کتنا ملے گا. نمبر 4 جس بندے نے آپ کو انٹروڈیوس کیا وہ بندہ کمینہ ہے. نمبر 5 کہ جس نے آپ سے رابطہ کیا سوشل میڈیا پہ میسج کر کے وہ بندہ آپ کو منجن بیچنے والا ہے. نمبر 6 میں نے بولا کہ جو آپ نے ہر بندے سے مانگنا ہے وہ انویسٹر پاسورڈ مانگنا ہے. اور 7ویں نمبر پہ میں نے بولا ہے کہ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی بندہ اسکرین شاٹ وغیرہ یا اس اپنے آپ کا پرافٹ شو کر رہا ہے وہ آپ کی جو حقیقت سے وہ برعکس ہے. امید ہے میں تمام چیزوں کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کوئی سوال بندے پوچھ سکتے ہیں. اگلی ویڈیو تک بھی انتظار کریں. انشاءاللہ میری باتوں کو برا لگے اچھا لگے، آپ کا اس کام کو نہ کرنا نقصان لینے سے بہت بہتر ہے. حقیقت میں ہم اپنی باتوں کی دوسروں تک پھیلائیں اس نیت کے ساتھ کہ آپ کسی کا بھلا چاہیں گے، اللہ آپ کا بھلا چاہے گا. کوئی سوال بنتے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.